السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں اور ان کے جوابات انہیں ابھی تک نہیں ملے ہیں تو وہ براہ کرم انتظار کریں۔ سوالات کی کافی لمبی لسٹ ہے، روزانہ 8-10 سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر آج آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا نمبر 3-4 دن کے بعد لگ جائے گا۔ سوال کیا ہے سب سے پہلا شہزادہ صاحب نے۔ دیکھیے، انہوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے اور آپ تمام ہی لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ ایک بہن ہے جو کہتی ہیں کہ انہیں پرابلم ہے، انہیں 2-3 مرتبہ پریگننسی ہوئی، بچے کی ولادت بھی ہوئی، ایک بچے کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن ایک بچہ حیات ہے جو کہ ایب نارمل ہے۔ ہم سب بھی اور آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کو صحت دے، ان کے بچوں کو حیات دے، جو بچہ ابھی حیات ہے اس کو صحت اور تندرستی سے مالا مال فرمائے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ اب جو تیسرا بچہ ان کا ہونے والا ہے، ابھی یہ پریگننسی کی حالت میں ہے، تقریباً 4 مہینے کے قریب ایک ٹیسٹ کیا جائے گا جس میں ڈاکٹر بتلائے گا کہ بچے کی کنڈیشن کیا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر میرا جو تیسرا بچہ ہونے والا ہے اس کو بھی وہی پرابلم ہو، ڈاکٹر کہیں کہ آپ کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ایب نارمل ہوگا، یعنی عام بچوں کی طرح نہیں ہوگا، یہ معذور ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ 4 مہینے کے قریب والے حمل کو وضع کر سکتی ہے یا نہیں، ایک اہم مسئلہ بھی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک حمل کو وضع کرنے یعنی ساقط کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کا بچہ، یہ جو آپ کا جنین ہے یہ ایب نارمل ہے یا اس کو ایسی بیماری ہے جس کا علاج ابھی تک دنیا میں وجود ہی نہیں آیا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ختم کر دیں، اس کو دنیا میں نہ آنے دے، تو ایسی صورت میں اجازت کیا ہوگی یا نہیں۔ 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی صورت میں اگر بچہ نارمل ہو، ایب نارمل ہو، اس کو معذور سمجھا جائے، ڈاکٹروں کی ٹیم نے تشخیص بھی کر دی ہو، تو 4 مہینے کے بعد میں حمل کو وضع کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر 4 مہینے کے پہلے اگر ایسا ہوتا ہے، یعنی 12 ویک میں، 10 ویک میں اگر رپورٹ آتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتی ہے وہیں کے کسی مفتی صاحب کے سامنے وہ رپورٹ بھی پیش کر دیں، اور جن ڈاکٹروں نے آپ کو جو چیز کہی ہے وہ پوری بات آپ اپنے یہاں کے علماء کے سامنے، مفتیان کرام کے سامنے رکھیں، جو بھی وہ حکم دیں اس کے مطابق آپ بہرحال عمل کر سکتی ہے۔ لیکن ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو صحت دے، تندرستی دے، اور فیوچر میں جو بچہ آنے والا ہے اس کو بھی صحت مند پیدا فرمائے، اور جو بھی آپ کی تکالیف ہے ان تمام تکلیفوں کو ختم فرما دے۔ اگلا سوال کیا ہے ایم کے شارٹس نے۔ سوال ان کا ہے: السلام علیکم، کیا کوئی غیر مسلم آدمی پیشاب کرے اور اس کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور اس نے اسی ہاتھ سے میرے ڈاکومنٹس کو چیک کیا ہے تو کیا ڈاکومنٹس پاک ہوں گے یا ناپاک؟ کل بھی آپ کا جواب دیا گیا ہے، آپ کے ڈاکومنٹس ناپاک نہیں ہوں گے۔ عظیم معین کا سوال ہے: السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز ہیلپ کریں۔ کہتے یہ ہیں کہ ڈراموں میں اکثر بولا جاتا ہے کہ گیسٹ بھگوان کی طرح ہوتا ہے، یعنی جو مہمان ہوتا ہے اس کا درجہ بھگوان کی طرح ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں بھی اس طرح کا خیال آ گیا تو کیا ایسی صورت میں ہم استغفر اللہ پڑھ لیں، یا پھر اس طرح سوچنے کی وجہ سے کفر وغیرہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ سب لوگوں کی کہاوتیں ہیں۔ جو مہمان ہوتا ہے اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ احادیث میں بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے اکرام کے بارے میں بہت زیادہ فضیلتیں بتلائی ہیں۔ تو فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں اور ان کا اکرام اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدا ہم انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں مہمانوں کو خدا سمجھتے ہیں، والدین کو خدا سمجھتے ہیں، اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کو خدا سمجھتے ہیں، روپیہ، مال، دولت، ان کو بھی خدا سمجھتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو خدا سمجھنا ہے، اس کے علاوہ تمام لوگ مخلوق سمجھنا ہے۔ ہاں، اگر اس طرح کا خیال آپ کے دل میں آ چکا ہے تو فوراً آپ استغفر اللہ پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، اور اس طرح کے خیالات سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔
اگلا سوال ہے ذاکر سلمانی کا، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت جی، مجھے ایک وسوسہ ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ اگر میں ناپاک ہوں تو میرے بستر پر بیٹھنے سے کیا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ اگر ناپاکی آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر اس طرح ہے کہ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ نجاست بستر پر بھی چلی جاتی ہے تو آف کورس وہ ناپاک ہوگا، اور اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر سے ذاکر سلمانی کا سوال ہے حضرت جی، میرے سوالوں کا جواب ضرور دے۔ جی آپ کے سوالوں کا ہی جواب تو دے رہے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ میں 8 منتھ پریگننٹ ہوں۔ ذاکر سلمانی، دیکھیے آپ جو بھی سوال کرتے ہیں، سوال کرنے والے جو بھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، آپ اپنا نام بتلا دیا کریں، کیونکہ یہ آئی ڈی ہوتی ہے، آپ کی یوٹیوب کی آئی ڈی ہوتی ہے، کسی کا بھی نام ہوتا ہے، تو یہاں پر ذاکر سلمانی کا نام ہے لیکن آپ کا ریئل نام کچھ اور ہے، تو جو لوگ سوال کریں وہ اپنا نام بھی بتلا دیا کریں، اور کہاں سے ہیں وہ بھی بتلا دیں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ میں 8 منتھ کی پریگننٹ ہوں اور مجھے بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اور کبھی کبھی واش روم میں جاتے جاتے پیشاب نکل جاتا ہے، پھر میں نیچے پانی ڈال کر صاف کر دیتی ہوں، لیکن پھر مجھے وہم ہوتا ہے کہ شاید کہیں کوئی قطرہ فرش پر نہ گر گیا ہو، میرے کپڑے بھی پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہوں۔ اس کے لیے آپ ایک علاج یہ کر سکتی ہیں کہ ظاہر سے بات ایسی حالت کے اندر انسان کو عام طور پر اپنے پیشاب وغیرہ پر کنٹرول نہیں رہتا ہے جیسے آپ بتلا رہی ہیں، تو آپ ایسا طریقہ اپنائیں کہ ان کی وجہ سے اگر پیشاب کا قطرہ نکلے بھی تو وہ کپڑوں کے اندر جذب نہ ہوتے ہوئے کسی چیز میں جذب ہو جائے، یعنی آپ ٹیشو وغیرہ کا استعمال کریں، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ آپ خود اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی حالت میں ٹیشو کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر پیشاب کا قطرہ گر بھی گیا ہے، فرش پر گرا ہے، تب بھی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو صاف کر دیں، کلین کر دیں، وہ فرش وغیرہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہم میں آپ مبتلا ہیں تو وہم کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ نور کامران، سوال ان کا یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ قبر پر پودا لگانا جائز نہیں ہوتا ہے، میں نے اپنے ابو کی قبر پر پودا لگایا ہے گلاب کا، تو کیا اب گناہ ہوگا ہمیں؟ دیکھیے لگانا نہیں چاہیے، لیکن آپ نے لا علمی میں لگا دیا ہے جبکہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ایسی صورت میں آپ نے لگا دیا تھا، تو اب جا کر آپ اس کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں، بس لگ گیا ہے رہنے دیں۔ اچھا اگلا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حافظ محمد گلریز کہتے ہیں کہ گائے بیل باندھنے کی جگہ ایک عورت جھاڑو لگا رہی تھی، میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، وہاں سے دھول اڑ کر میرے چہرے وغیرہ پر آ گئی، تو کیا وہ دھول ناپاک ہے؟ وہ دھول بھی ناپاک نہیں ہے، آپ کا چہرہ اور آپ کے کپڑے وغیرہ بھی ناپاک نہیں ہے، لیکن دیکھیے چہرے پر ڈسٹ دھول وغیرہ لگ جاتی ہے، کپڑے پر دھول لگ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں انہیں جھاڑ لیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، چہرے پر لگ جاتی ہے تو چہرہ دھو لیتے ہیں، کلیننگ کے اعتبار سے آپ صاف کریں، ناپاک سمجھ کر صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ سلمان جی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں غیر مسلم ہوں، مجھے اب یہ وسوسے آتے ہیں کہ کھانا کھاتے سمے جھوٹا نہ لگ جائے، گر جائے، ناخن میں کھانا نہ چلا جائے، پھر اس طرح پوری چین بن جاتی ہے ناپاکی کی۔ مفتی صاحب ہمیں پتہ ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، پھر بھی ہم ہمت کیوں نہیں کر پاتے ہیں لڑنے کی؟ ہمت تو کرنا چاہیے۔ دیکھیے جب شیطان نے آپ کو اتنا بے بس کر رکھا ہے تو جتنا زیادہ پاور شیطان لگاتا ہے اتنا ڈبل پاور آپ کو اس کو ہرانے میں لگانا چاہیے۔ خیر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اور اگر آپ کے ناخن بہت زیادہ بڑے ہیں تو ہر ہفتے انہیں کاٹنے کی فکر کریں۔ ایسی صورت میں ناخنوں کے اندر کسی چیز کے جمع ہونے کی کوئی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو ناخنوں کو ہر ہفتہ کلین کیا کریں، اور کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کریں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ذاکر سلمانی کا واپس سے سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو اس دوران میں جب بھی نہانا ہوتا ہے تو وہ کس طرح غسل کرے؟
نارمل سا غسل، جیسے آپ ہمیشہ غسل کرتی ہے ویسے غسل کرے، چاہے بچہ پیدا ہوا ہو یا پھر پریگننسی کی حالت ہو یا پھر جنابت ہوا ہو، یا کسی بھی صورت میں جیسے آپ نارمل غسل کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالتے ہیں، 3 مرتبہ دائیں شولڈر پر، پھر 3 مرتبہ بائیں شولڈر پر، اس طرح کا جو غسل ہوتا ہے ایسے ہمیشہ آپ کو غسل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، اگر کوئی بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو کوئی چیز دیتا ہے یا پھر پیسے دیتا ہے تو کیا وہ حرام ہوتا ہے؟ یہ جو رشتہ ہے آپ کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، یہ رشتہ ہی حرام ہوتا ہے۔ اس رشتے کے اندر جو بھی کام کیے جاتے ہیں، پیسوں کا لین دین ہو، گفٹ کا لین دین ہو اور چیٹنگ ہو، ٹاکنگ ہو، یہ تمام چیزیں حرام ہی ہوتی ہے۔ جب ریس آپ کی حرام ہے تو اس کے اندر جتنی چیزیں پلنے والی ہے وہ سب کے سب حرام ہی ہوگی۔ بس اتنے سوالات، اور بھی جو لسٹ ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے سامنے مکمل طور پر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔